نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جیسے دنیا کے اندر کوئی انسان جسمانی بیماری کا شکار ہو جائے تو انسان اپنی مرضی سے میڈیسن استعمال نہیں کرتا، بلکہ کسی ڈاکٹر کی طرف انسان رجوع کرتا ہے جو اس کی بیماریوں کے بارے میں تشخیص کر کے اس کے لیے میڈیسن تجویز کر سکے۔ تو اس طرح سے جب انسان دوائی استعمال کرتا ہے تو تھوڑے دنوں میں اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اسی طرح سے انسان کے اندر باطنی اور روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جیسے شہوت ہے، غصہ ہے، حسد ہے، حرص ہے، کینہ ہے، بخل ہے، یہ سب کی سب باطنی بیماریاں ہیں۔ تو ان کے علاج کے لیے بھی انسان کو میڈیسن کی، دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ شفاء القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے۔ اب ہم اس ذکر کو کیسے کریں، اس کے لیے انسان کو ذکر کی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہر انسان کی طبیعت اور مزاج اور اس کی بیماری اور انفیکشن کے سیویئر ہونے کے بقدر اس کے لیے دوا تجویز کرتا ہے، اسی طرح ہر انسان کی شخصیت کے لیے اس کی روحانی بیماریوں کے لحاظ سے بھی اس کا علاج اور ٹریٹمنٹ مختلف ہوتی ہے۔ تو اگر بعض دفعہ انسان اپنے آپ ہی ذکر کرنا شروع کر دے، اپنی مرضی سے ذکر کی مقداریں تجویز کر دے، تو بعض مرتبہ یہ بیماریاں بڑھ بھی جاتی ہیں۔ تو جیسے انسان اپنی بیماری کا علاج خود شروع کر دے تو اس کا مرنا آسان ہو جاتا ہے، ایسے ہی جو انسان اپنے شیخ سے سیکھے بغیر ذکر اور اسباق شروع کر دے تو اس کے لیے بھی نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنسنا آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر بیمار ہو جاتا ہے تو وہ خود اپنی مرضی سے کوئی دوا تجویز نہیں کرتا، بلکہ کسی دوسرے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، تو پھر تو تھرڈ اوپینین لینے کے بعد پھر وہ اپنی دوائیاں استعمال کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بیمار ہیں یا نہیں۔ اب اس کی ایک آسان سی علامت یہ ہے کہ اگر تو ہم لوگوں کے سامنے اور طرح ہوتے ہیں اور تنہائی میں کچھ اور طرح ہوتے ہیں، ظاہر میں کچھ اور ہے اور اندر خانے کچھ اور ہے، اور اپنے گناہوں کو چھپاتے پھرتے ہیں، تو پھر یہ دوغلا پن، ہمارے اندر کا دوغلا پن، یہ ہمارے روحانی بیمار ہونے کی نشانی ہے۔ ایک دوسری علامت قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو کیا فرمایا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ ایسا نہ ہو کہ طمع کرے وہ بندہ جس کے دل میں مرض ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلا کہ جب کسی غیر محرم کو دیکھ کر دل میں طمع پیدا ہو، لالچ پیدا ہو، گناہ کی طرف دھیان جائے، تو یہ انسان کے دل میں روحانی مرض کے ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان دوغلی زندگی گزارے تو یہ دوغلا پن مرض ہے، روحانی بیماری ہے، جس کو اللہ پاک فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اب دنیا میں جو جسمانی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو ہم طبیب کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، اور روحانی بیماریوں کے ڈاکٹر کو مرشد، شیخ اور پیر کہتے ہیں۔ تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں، جیسے جسمانی ڈاکٹر وہ ہوتا ہے
جس نے MBBS کیا ہو اور MBBS کرنے کے بعد اس نے ہاؤس جاب کی ہو، پھر اسے دوسروں کی بیماریوں کے علاج کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اسی طرح سے شیخ، مرشد اور پیر وہ ہوتا ہے جس نے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنی بیماریوں کا علاج کروایا ہو، جس کے پاس شریعت اور سنت کا علم ہو اور زندگی اس کی سنت کے مطابق ہو، اور اس کو اس کے شیخ نے دوسروں کو اللہ اللہ سکھانے کی، ذکر بتانے کی، ذکر سمجھانے کی اور مجالس ذکر کرانے کی اجازت دی ہو، تو ایسے شخص کو شیخ، مرشد اور پیر کہہ لیتے ہیں۔ تو ایسے شیخ سے جو تعلق اختیار کیا جاتا ہے بیعت کے ذریعے، تو اس کو بیعت ہونا کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی خود ساختہ شیخ بن جائے تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی ہاؤس جاب کیے بغیر ڈاکٹر بن جائے۔ تو جیسے لوگوں کے فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہر بیماری میں اسی سے رجوع کرتے ہیں، اور یہی بہتر بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا جائے، کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر بندے کی فزیکل ہسٹری سے واقف ہوتا ہے۔ اسی طرح شیخ کے ساتھ جو تعلق رکھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، وہ روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی رجسٹریشن کرتے ہیں، سرکاری ہسپتالوں میں ایک فارم بھرتے ہیں، اس فارم پر آپ کی بریف ہسٹری لکھتے ہیں، کوائف بھی لکھتے ہیں، اور پھر آپ کی ڈائگنوسس بھی اسی پیج پر لکھی جاتی ہے۔ تو یہ رجسٹریشن ہوتی ہے پیشنٹ کی کسی ڈاکٹر کے پاس۔ اسی طرح سے اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھ کر توبہ کے کلمات کو پڑھ لینا، بیعت کے کلمات کو پڑھ لینا، حقیقت میں یہ اس بندے کی اسپرچول رجسٹریشن ہوتی ہے اس کے شیخ کے پاس۔ تو یہ ایک باضابطہ طریقہ شریعت نے بتا دیا کہ اس طرح انسان اپنا روحانی تعلق اپنے شیخ کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ تو اب یہ جو توبہ ہے یہ تو انسان گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، مگر جو توبہ گھر کے کونے میں بیٹھ کر کی، اس توبہ کی قبولیت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے۔ وہ چاہے تو قبول فرما لے، چاہے تو نہ قبول فرمائے، لیکن ایک طریقہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک کی طرف سے ہمیں یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سنت طریقے پر توبہ کرو گے تو میں یقیناً تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دو آدمی آپس میں کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، آپس میں کوئی معاملہ طے کرتے ہیں، تو اس معاملے کو، ایگریمنٹ کو سادہ کاغذ پر لکھ لیتے ہیں، اور کسی اختلاف کے موقع پر کورٹ میں، عدالت میں لے جاتے ہیں، تو عدالت، کورٹ اس سادہ کاغذ کی رائٹنگ کو کوئی ویلیو نہیں دیتی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو اسٹیمپ پیپر لاؤ، سرکاری پیپر لاؤ، سرکاری کاغذ لاؤ۔ تو یہ خاص کاغذ ہوتا ہے چھپا ہوا، ٹکٹ اس پہ لگے ہوتے ہیں، اس پر اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی کمنٹ لکھ کر دے تو پھر قانون اس کی حیثیت کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اسی طرح گھر میں توبہ کر لینا سادہ کاغذ پر لکھنے کے مانند ہے، اور اپنے شیخ کے ہاتھ پر توبہ کرنا یعنی بیعت ہونا یہ اسٹامپ پیپر پر توبہ کرنے کی مانند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کئی طرح کی بیعت لی، پوری شریعت پر عمل کرنے کے لیے یا شریعت کے کسی ایک جز پر عمل کرنے کے لیے کسی کے پاس عہد کرنا، معاہدہ کرنا، وعدہ کرنا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں مختلف طریقوں کی بیعت ہوتی تھی۔ ان میں سے ایک بیعت اسلام تھی، یعنی جب وہ کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے۔ اس کو بیعت اسلام کہا جاتا تھا، جیسے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، مکہ مکرمہ میں ہے، مدینہ منورہ کے لوگ حج پر آتے تھے اور منی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے، اسے بیعت اسلام کہا جاتا تھا۔ اور دوسری ہے بیعت جہاد،
کہ جب جہاد میں کوئی آدمی کوئی صحابی اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا عہد کرتے تو وہ بیعت کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بیعت بھی کی۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ فتح میں ہے کہ جس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جس کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بیعت ہوئی۔ صحابہ کرام کو اس بیعت پر بہت ناز تھا، بڑی خوشی تھی۔ اب جو تیسری بیعت ہے، یہ تیسری بیعت کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام یہ بیعت بھی کیا کرتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر مرد بھی بیعت کرتے تھے، عورتیں بھی بیعت کرتی تھیں۔ تو اب اس کے لیے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہ تو کسی کے اسلام میں داخل ہونے کا موقع تھا، نہ تو کسی جہاد وغیرہ کا موقع تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں سے اسلام کے ارکان پر عمل کرنے کی ہم سے بیعت لی اور مختلف گناہوں کے چھوڑنے کی ہم سے بیعت لی۔ تو اس کو بیعت توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مردوں کی بیعت ہے اس کا تذکرہ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے، اور یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری شہداء میں سے ہیں۔ اتنے جلیل القدر صحابہ تھے۔ ہجرت سے پہلے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر مینا میں اسلام قبول کیا تھا، اور جب قرآن پاک کو جمع کرنے کی کمیٹی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں بنی تو یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمیٹی کے بھی رکن تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور فرمایا تم مجھ سے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات پر بیعت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات پر بیعت کرو کہ تم شرک نہیں کرو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے۔ تو کچھ گناہ گنوائے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ سب نے ان گناہوں سے بچنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ تو اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ تو اب تفصیل دیکھنی ہو تو بخاری شریف کے اندر غالباً کتاب الایمان کے اندر شاید یہ روایت موجود ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ مردوں کی بیعت کا تذکرہ ہوا۔ تو عورتوں کی بیعت توبہ کا تذکرہ قرآن مجید میں سورۃ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جاءک المؤمنات جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں پر یہ نہیں فرمایا اللہ پاک نے اذا جاءک الکافرات جب آپ کے پاس کافر عورتیں آئیں، اذا جاءک المشرکات جب آپ کے پاس مشرک عورتیں آئیں، اذا جاءک المنافقات جب آپ کے پاس منافق عورتیں آئیں۔ تو یہ نہ تو مشرکہ ہیں، نہ کافرہ ہیں، نہ منافقہ ہیں، بلکہ یہ کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا جاءک المؤمنات، یہ مؤمنات ہیں اور صحابیات ہیں، بیعت اسلام کر کے دین اسلام میں پہلے سے داخل ہو چکی ہیں۔ اب وہ کس لیے آئی ہیں؟ یبایعنک کہ آپ سے بیعت کرنے کے لیے۔ تو اب قرآن مجید کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی ایک بیعت ہوتی ہے جو کی جاتی ہے۔ تو اس بیعت کا آخر کوئی مقصد بھی تو ہوگا۔ تو قرآن مجید میں سورۃ ممتحنہ میں اللہ پاک نے اس کو بھی واضح فرما دیا کہ یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، علی الا یشرکن باللہ شیئا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی، چوری نہیں کرو گی، ولا یزنین اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو گی۔
اور ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کہ کسی پر بہتان نہیں باندھو گی، ولا یعصینک فی معروف، ولا یعصینک فی معروف، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، سنت پر عمل کی کوشش کریں گی۔ تو یہ ان کے آنے کا مقصد ہے۔ تو اس مقصد کے لیے یہ صحابیات خواتین بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فبایعہن، آپ انہیں بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور آپ ان سے اللہ پاک سے استغفار بھی کیجئے، آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کیجئے۔ تو یہ ہے اصل جو بیعت کا راز ہے، جو خاص اس کا ایک پوائنٹ ہے کہ یہ عورتیں توبہ تو کریں گی ہی، جو آئی ہی اس نیت سے ہے۔ تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ان کے لیے توبہ کیجئے۔ پھر فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انا کی، جو ان اللہ غفور الرحیم میں انا ہے، تو انا کی تاکید کی مہر لگا کر ایسے طریقہ کار میں توبہ کی قبولیت کا وعدہ فرما دیا۔ تو جو بندہ اس سنت طریقہ کے اوپر توبہ کرے گا تو یہ انا کی مہر ہے، اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ میرے بندو اس طرح سے کی ہوئی توبہ کو میں ضرور قبول کروں گا۔ تو آدمی خود بھی توبہ کرتا ہے اور اس کا شیخ بھی توبہ کراتے ہیں، کیونکہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام امت کے علماء صلحاء کے کندھوں پر رکھ دیا، تو وہ نائب بن کر، وکیل بن کر کام کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے، کیونکہ ان کو ان کے شیخ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، ان کا کام آگے چلتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، اور پھر ان سے آگے چلتے چلتے جیسے ہمارے سلسلے کا شجرہ ہے، تو یہ باقاعدہ ہمارے پاس اپنے مشائخ کے نام موجود ہیں جنہوں نے یہ دین کا کام کیا، اور پھر آگے ان کے شیخ نے ان کو اجازت دی، پھر آگے ان کے شیخ نے ان کو اجازت دی، پھر آگے ان کے شیخ نے ان کو اجازت دی، تو چلتے 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 یہ پھر سلسلہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ پھر ان کو مولانا عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اجازت دی، تو مولانا عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کو اجازت دی، اور اللہ کی توفیق سے اب اس میں پھر حضرت جی دامت برکاتہم نے آگے شیخ رمضی کو بھی اجازت دی ہوئی ہے، اور یہ جو آپ سے بات کرنے والا آدمی ہے اس کو بھی حضرت جی نے اجازت دی ہوئی ہے۔ تو یہ پھر آگے چلتے چلتے یہ پھر بیعت کا سلسلہ طریقہ ہم تک پہنچا۔ تو یہ جو ہمارے مشائخ جب بیعت کرتے ہیں ذکر بتانے سے پہلے یہ توبہ کراتے ہیں تاکہ پچھلے گناہ معاف ہو جائے اور آئندہ نیکی تقوی والی زندگی گزارنا نصیب ہو جائے۔ تو جیسے ہم لوگ جب اپنے کپڑوں پر کوئی پرفیوم لگانا چاہتے ہیں تو یہ ظاہری بات ہوتی ہے کہ پہلے ہم جو ہے وہ غسل کرتے ہیں، پھر صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، پھر اپنے کپڑوں پر پرفیوم لگاتے ہیں۔ تو پسینے سے بھرے ہوئے کپڑوں پر کوئی بھی سمجھدار آدمی پرفیوم نہیں لگاتا۔ اسی طرح سے جو انسان ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک کی محبت معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، نفس اور شیطان کے تسلط سے آزاد ہونے کی محنت کوشش کرنا چاہتا ہے، تو پہلے بیعت کے ذریعے اس کو باطنی غسل کرایا جاتا ہے، اور پھر اللہ کا ذکر بتایا جاتا ہے، درود پاک کی اس کو تلقین کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی اس کو تلقین کی جاتی ہے، اور دوسرے اذکار بتائے جاتے ہیں تاکہ پھر اس کی روح کے اوپر ان اعمال کی خوشبو آ جائے۔ تو یہ چیز بڑی سمجھنی آسان ہے آج کے دور میں۔ تو جیسے دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے، دنیا کے علوم سیکھنے کے لیے ہمیں ایک استاد کی، کسی ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح سے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی محبت، معرفت، روحانیت کے اندر ترقی حاصل کرنے کے لیے کسی روحانی استاد کی یعنی شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں فرق اتنا ہوتا ہے کہ مرد تو اپنے شیخ کی صحبت میں، خدمت میں،
اس کے سامنے جا کر اس کے پاس بیٹھ کر سیکھتے ہیں، اور عورتیں پردے میں رہ کر مردوں کے واسطے سے سیکھتی ہیں۔ تو اس لیے خواتین کے اندر بھی یہ بہت بڑی بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مقرب بندیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، یہ جو بیعت کا عمل ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے اندر یہ تاثیر ہے کہ بیعت کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کا ہاتھ اللہ پاک کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ کیسے کہ جب انسان بیعت کرتا ہے تو وہ اب جو مرد حضرات بیعت کرتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ بیعت کرتے ہوئے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے شیخ نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے اس سے پیچھے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور پھر انہوں نے اس سے پیچھے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ تو جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں نا کتابوں کے اندر کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ بھیجا تھا کفار سے بات کرنے کے لیے، تو بعد میں مشرکین نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بیعت لی تھی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر صحابہ کرام نے بیعت کی، اور جب سب صحابہ نے ہاتھ رکھ لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا کہ میرے ہاتھ کے اوپر یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کہ یہ میرے ہاتھ کے اوپر یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ تو پھر اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی آیات لے کر آ گئے، ید اللہ فوق ایدیہم، اور آپ کے ہاتھ پر اللہ پاک کا ہاتھ ہے۔ تو یہ ایسے صحابہ کرام کا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں گیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایسا بیعت کا عمل ہے کہ اس بیعت کے عمل کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مصافحے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا سعادت، یہ کسی اور نیکی یا کسی اور عمل کے اندر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف بیعت کے عمل کے اندر ہی ہوتی ہے کہ بیعت کرنے والے کا ہاتھ یہ اللہ پاک کے ہاتھ کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو ابھی یہ ایسا عمل ہے، تو اس میں ہمیں اللہ پاک نے بیعت ہونے کی توفیق دی، تو اب ہم اس بات کی محنت کریں کہ دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ بیعت ہو، اپنے شیخ ہمارے شیخ سے ہو جائیں یا کسی اور شیخ سے ہو جائیں، تاکہ ان کو بھی اللہ کی محبت معرفت حاصل ہو جائے، نفس اور شیطان کے تسلط اور غلبے کا ان کے اندر سے جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے، اور ہمارے اندر سے یہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں یہ ختم ہو جائیں، اور ہمارے اندر تکبر، حسد، غصہ، کینہ، عجب، شہوت، بخل وغیرہ یہ ساری بیماریاں ختم ہو کر ہمارے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، اور تقوی، اخلاص اور صبر اور شکر اور آخرت کا شوق، جنت کی نعمتوں کا شوق، جہنم کا خوف اور تواضع، ابدیت، یہ ساری کی ساری اچھی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو ان صفات کے ہمارے اندر پیدا ہونے کا یہ راستہ اللہ پاک نے 14 صدیوں سے امت کے اندر جاری فرمایا ہوا ہے کہ انسان اب کسی اللہ والے کے ہاتھ پر، کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر توبہ کرے، اور بیعت ہو کر پھر یہ ذکر، اذکار اور اسباق کے مراحل کو طے کرے، تو اس طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت، تعلق، معرفت، اخلاص، تقوی، یہ ساری کی ساری باطنی اور روحانی نعمتیں اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے دوست احباب کے اوپر، اپنے عزیزوں و رشتہ داروں کے اوپر، اپنے جاننے والوں کے اوپر بھی اس بات کی محنت کریں، ان کو اس چیز کی تلقین کریں، ان کو بیعت ہونے کی ترغیب دیں، تاکہ امت کے اندر یہ سلسلہ اور بھی جاری اور ساری ہو۔
تو ابھی انشاءاللہ یہ تھوڑا سا جو بیعت کا اور مشائخ کے ساتھ نسبت قائم کرنے کا یہ جو عنوان ہے یہ ابھی تھوڑا باقی ہے، تو انشاءاللہ باقی ہم اس کو کل مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس کے لیے اب ہم ذکر کرتے ہیں، جس کا طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ، اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے اور دل میں اللہ کی طرف سے فیض اور رحمت کے آنے کا خیال بھی کرتے رہنا ہے، خیال کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل شکریہ کے طور پہ کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ، اب ذکر رو کے نا جی مراقبے کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام صفات کمال سے موصوف ہے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، خیال کرنا ہے کہ اس ذات کی طرف سے فیض اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور دل میں جتنی بھی کمزوریاں ہیں، شیطانی اثرات ہیں، وہ اس کی برکت سے ختم ہو رہے ہیں۔
اللہ دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ پاک ہم سب کی اللہ پاک حاضری کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں اپنے سلسلہ کے مشائخ کے وافر کامل ترین فیوزات عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں سب کو اپنے سلسلہ پاک کی کامل ترین برکات عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک اپنے ان مقربین بندوں کے توسل سے اے اللہ پاک ہمیں اپنی رضائے دائمی عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں مضبوط روحانیت عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک نفسانیت اور انانیت سے اے اللہ پاک ہم سب کو شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر اے اللہ پاک نفسانیت کو انانیت کو اے اللہ پاک ختم فرما دیجیے. اے اللہ پاک روحانیت کو غالب فرما دیجیے. اے اللہ پاک ملکوتیت کو غالب فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت معرفت عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک اخلاص کامل عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ پاک نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک جھوٹ سے غیبت سے لایانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک نفس اور شیطان کے حملوں سے اے اللہ پاک تسلط سے اے اللہ پاک ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک استقامت عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں سب کو استقامت کے ساتھ اے اللہ پاک پورے کے پورے دین پہ چلنے والا بنا دیجیے. اے اللہ پاک استقامت عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک استقامت عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں عافیت بھی عطا فرما دیجیے. اللہ پاک استقامت بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک استقامت عافیت عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک تقوی و ورا کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ پاک ابدیت کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک رمضان کے ایک ایک لمحے کی بھرپور قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک خاتمہ ایمان کامل پہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ پاک خاتمہ ایمان کامل پہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سے یہ رمضان کے روزوں میں جتنی بھی اے اللہ پاک کمی کوتاہی ہو رہی ہے اے اللہ پاک وہ کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پاک آئندہ سے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمت قوت صحت عطا فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.